زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ ردائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ
والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز وجل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہی کی دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، اللہ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی۔
بن جائے سگیا تار الہی باہر رضا قطب مدینہ باہر رضا قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 22 رجب المرجب ہے، 1433 سنہ ہجری کی مبارک شب ہے 22 رجب المرجب کی، اور جسے عرض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کی ابھی کیا کہنا، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے آئیے کچھ ان کے مناقب سنتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بارہا ہم نے یہ بیانات میں سنا کہ جہاں صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کا یہ سلسلہ کہ جن میں ان بزرگوں کی سیرت کے حوالے سے بھی ہم کچھ سنیں گے، کچھ مناجات کا سلسلہ بھی ہوگا، نعتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں انشاءاللہ کنڈے شریف کی نیاز بھی ہوگی یہاں پر الحمدللہ۔ تو آئیے کچھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام گرامی معاویہ ہے اور آپ کی کنیت شریف ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جنہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قربت حاصل رہی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازداروں میں سے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ کاتب وحی مقرر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ جو وحی آتی تھی اسے، اور بعض اوقات جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطوط ہوا کرتے تھے وہ بھی آپ لکھا کرتے تھے اور دیگر سلاطین تک انہیں پہنچایا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ظہور نبوت سے 8 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے مقام پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے بے شمار القابات اور ایسی بے شمار فضیلتیں وارد ہیں کہ دیگر صحابہ اکرام کے لیے اس طرح کی فضیلتیں نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے سب سے زیادہ حلیم و بردبار شخص ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ میری امت کے سب سے زیادہ عالم اعلم شخص ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ میری امت کے اجود یعنی بہت زیادہ سخی شخص ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ سے ملاقات کے بعد عرض کی حضور میں آپ کو کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 لاکھ دینار کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ آپ کی اہل بیت سے محبت کا بھی ثبوت ہے اور آپ کی سخاوت کا بھی اس میں اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا بہت ہی مشہور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی، یا اللہ معاویہ کو قرآن مجید کا علم عطا فرما دے۔
وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کی کوئی دعا رد نہ ہوتی ہو، جن کی دعاؤں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت یعنی قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم علم معاویۃ الکتاب، معاویہ کو قرآن مجید کا عالم بنا دے، علم عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک، اس دعا کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تو فوراً جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاویہ کے ساتھ خیرخواہی فرمائیے۔ معاویہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے امین ہیں اور بہت ہی زبردست امین ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نعم الامین، یعنی بہت ہی اچھا امین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ کے امین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں اور الحمدللہ عز و جل آج ہم ان کے مناقب کو اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک روایت آخر میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے جو کہ حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو کہ رشتے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ بھی ہیں۔ یعنی حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہو گئے، بچوں کے ماموں کا رشتہ آپ کو ملا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنی بڑی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھے بیٹھے ہیں اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت سے ان کے ماتھے کو چومتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ، کیا تمہیں معاویہ سے محبت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کیوں نہ محبت ہو اس سے، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام، اللہ تبارک و تعالی ان کی مبارک مزار شریف پر کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں مجھے ایک اور بات بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یاد آئی کہ ظاہر یہ یاد ان بزرگوں کی منا رہے ہیں، ان کی سخاوت، ان کے علم، ان کے حلم کی یہ فضائل اور یہ برکتیں ہم سن رہے ہیں۔ تو امیر اہل سنت نے اپنے ایک مدنی مذاکرے میں کچھ اس طرح سے فرمایا کہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے نا، جو ان کی یادیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو بہت ناقص تحفہ، ایک چھوٹا سا تحفہ ان کی بارگاہ میں نظر کریں گے جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہوں گے، تو ان کی بارگاہ میں ہم چھوٹا سا عمل پیش کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں وہ اپنی عطا کے لائق ہمیں مالا مال کریں گے۔ تو یہ برکتیں، رحمتیں لوٹنے کا موقع ہے، تو خوب ذوق اور شوق کے ساتھ اس اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ فیضان امیر معاویہ و فیضان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم جاری ہے، اور فیضان صحابہ جاری رہے گا، فیضان اہل بیت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے نعت شریف پڑھنے سے پہلے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں گا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ، بآواز بلند صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا مبارک کلام مشہور زمانہ کلام ہے، اور اس میں بالخصوص معراج شریف کا بھی تذکرہ ہے۔ تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ، ادب و شوق کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سارے عرش پر ہے تیری گزر، سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ میاں نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ میاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ میاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سارو مدغ
ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے قادری اتاری سلسلہ، اس کے چھٹے بزرگ ہیں، یعنی ہمارے اب یہ سلسلے کے پیر صاحب ہیں جن کا جو یوم عرس ہے، شب عرس ہے، تو آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع النور 83 سنہ ہجری پیر شریف کے دن مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت و عبادت میں بڑے مشہور تھے، حتیٰ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت مبارکہ میں آتا جاتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا۔ وہ 3 عبادتیں کیا تھی؟ آپ یا تو نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے وسیلے سے شجرہ شریف میں جو دعا ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے، یعنی یا اللہ عز و جل تجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اتنے بڑے بزرگ، اتنی نسبتوں کے مالک، لیکن آپ کی عاجزی کا کیا عالم کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، ایک واقعہ آپ نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن وہ خاموش رہے۔ جب آپ نے دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو
تو یہ سن کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو خود یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ تو یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رونا آ گیا کہ وہ ہستی جن کے جد امجد سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ان کے خوف خدا عز و جل کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں؟ تو صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب، کیونکہ آپ کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، 22 بھی ہے 15 بھی ہے، کسی شقی القلب نے زہر دیا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس جنت البقیع مدینۃ المنورہ والد محترم حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ دن جو ہوگا 22 رجب المرجب، تو اس دن مسلمان سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری پکاتے ہیں، جنہیں کنڈے شریف کہا جاتا ہے۔ اس کے ناجائز یا گناہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں، بعض عورتیں کنڈوں کی نیاز کے موقع پر 10 بیویوں کی کہانی، لکڑ ہارے کی کہانی وغیرہ پڑھتی ہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ دونوں اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں۔ اس کی بجائے سورہ یاسین پڑھا کریں، کہ جو ایک مرتبہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھلانا یا کھانا یہ ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں، اسی طرح گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو بے شک نیاز و فاتحہ کی اصل جو ہے یہ ایصال ثواب ہے، اور رجب کے کنڈے بھی ایصال ثواب ہی کی قسم ہیں، اور ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو الحمدللہ کثیر جگہوں پر یہ کنڈے شریف کی نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ آج آپ کی بارگاہ میں بھی ہم نے بتایا کہ آج یہاں پر بھی ہمارے یہاں فاتحہ کا سلسلہ ہوگا۔ تو آج کا جو دن ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مناسبت رکھتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں بزرگوں کا ایصال ثواب بھی ہوگا، اور ان دونوں بزرگوں کے ایصال ثواب کی برکتیں بھی ہم لوٹیں گے، کہ ایصال ثواب یہ کرتے رہنا چاہیے، اس کی بے شمار برکتیں۔ خیر ہمارے پاس وقت بھی بہت محدود ہے، ایک عرض اور بھی کروں گا کہ عموماً جہاں نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پر بعض اوقات نظم و ضبط کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا جاتا، اور بسا اوقات جو نیاز کی تقسیم میں یا نیاز کے کھانے میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔ یاد رکھیے
با ادب با نصیب. ادب کا بڑا لحاظ ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اتنے بڑے امام اور عاشق ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار غوث پاک سے بھی بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک موقع پر مدعو تھے، تخت پر جلوہ فرماتے ہیں. کسی نے کوئی شیرنی حاضر کی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پڑھ دیجیے. نیاز ہو گئی، فاتحہ ہو گئی. اب نیاز تقسیم ہو رہی ہے. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تخت سے زمین پر تشریف لائے اور اکڑوں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش فرما رہے ہیں. پھر آ کر اپنی جگہ پر براجمان ہو گئے. عرض کی کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل نیاز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کرنے والے کی بے توجہی کی بنا پر اس نیاز شریف کا ایک ذرہ زمین پر تشریف لے آیا تھا تو میں اس کو نوکے زبان سے اٹھا رہا تھا. الحمدللہ ہمیں بھی سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، پیار ہے. تو ان بزرگوں کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ادب کریں. تو جہاں پر بھی نیاز کا اہتمام ہو، بلکہ اگر کوئی بڑا اہتمام نہیں بھی ہو سکتا تو کم از کم گھر میں ہی کچھ آپس میں گھر میں ہی پکائیں، گھر میں ہی کھا لیں، لیکن ان بزرگوں کا ایصال ثواب کریں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی اس کی عادت بنے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ رجب شریف کے کنڈے یہ کریں، اڑی مصیبتیں ٹل جائیں گی. یہ بہت مجرب ہے، بہت مجرب ہے. بڑا اہتمام اس کا رہا ہے ہمارے بزرگوں میں، تو اس کا اہتمام ہونا ہی چاہیے. اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آج کے دن میں، آج کی اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر کردہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیے مل کر التجا کرتے ہیں انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو گئے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نگاہیں کرم ہو، 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 نگاہیں کرم ہو. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. میرے چاند میں صدقے آ جائے در بھی، میرے چاند میں صدقے آ جائے در بھی، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم. نگاہیں کرم ہو، 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 نگاہیں کرم ہو. قسمت ہو میری بری
آنچ کر جو قسمت ہو میری بری آنچ کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم نگاہیں کرم ہو 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 گردن اولیاء پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم نگاہیں کرم ہو 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 صلو علی الحبیب۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں کئی بیماریوں کے علاج، اوراد، وظائف یہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آج کی رات کو حاصل ہے، تو آئیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہم سنتے ہیں۔ بخار جو ہو جاتا ہے تو امیر علیہ سنت نے اس کے وظائف میں لکھا ہے کہ کسی کو اگر بخار ہو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پانی پر دم کرے اور جسے بخار ہے تو اس پانی کے چھینٹے مارے، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب فاتحہ کا سلسلہ ہوگا، تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوگا اور فاتحہ بھی کی جائے گی، تو تمام اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، جو کچھ بھی نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں چاہیں تو میری مل کر دیں انشاءاللہ، خصوصیت کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مومنین مومنات کو ایصال ثواب پیش کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مولا کریم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل جو کچھ بھی تلاوت قرآن ہوا، ذکر و اذکار کیا، مناجات ہوئی، نعت شریف پڑھی، درود و سلام پڑھے، جو بھی نظر و نیاز پیش کی ہے، اور جو کچھ بھی نامہ اعمال میں ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں
بلکہ اے اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما سکتا ہے۔ یا اللہ آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ان بزرگوں کے صدقے ہمارے والدین میں سے، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اے اللہ ان تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اپنے پیر و مرشد کے تمام متعلقین، محبین، معتقدین، مریدین کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس مبارک رات کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ نیکیوں سے ہمیں محبت عطا فرما، گناہوں سے ہمیں سچی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، نزا کے وقت بھی ایمان کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اور بلا حساب و کتاب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخلہ عطا فرما، اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جو حاضرین ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان میں سے جو بیمار ہیں یا بیماروں کے نمائندے ہیں، مولا رجب کی اس مبارک رات کے صدقے، سیدنا امیر معاویہ کا صدقہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، ہماری تمام بیماریاں تکلیفیں دور فرما دے، اور جو بیماروں کے نمائندے ہیں یا اللہ انہیں بھی شفا دے دے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں شفا دے دے، بھائی بہن جن کے بیمار ہیں شفا دے دے، جن کے بچے بیمار ہیں شفا دے دے، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی قرض داریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، مقدمے بازیاں دور کر دے۔ اے اللہ جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا صدقہ اے اللہ ہماری تمام جملہ پریشانیاں دور فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان عطا فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما، قرار عطا فرما۔ اے اللہ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ناگہانی مصیبت، آفت، مصیبت، بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ مسلمانوں پر غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی تمام جملہ پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، سب کے گھروں پر خیر و برکت کا نزول فرما۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک نیاز کا واسطہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، اللہ ہماری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمیں قلبی ذہنی سکون عطا فرما دے، رزق حلال میں برکت عطا فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ قلبی ذہنی سکون عطا فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں
عمر میں عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما۔ میٹھے میٹھے مرشد جس طرح چاہتے ہیں اس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، بار بار حج و عمرے کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ نگران شورا اور جتنے بھی مبلغین مبلغات دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، سب کو ترقی اور عروج عطا فرما، ان کے قدموں کو مضبوط فرما، مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے ہم سب کی مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں میں سجے، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، اس امی اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے ہی مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل بھی چاہیں تو لنگر فرمائیں۔ اگر اللہ توفیق دے 21,000 روپے کے 22,000 روپے کے لنگر رسائل کیجئے، 2200 کے کیجئے، 22 روپے ہی خرچ کر دیجئے، انشاءاللہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو امیر اہل سنت کے رسائل، کفن کی واپسی، اس میں بھی 27 رجب المرجب کے فضائل بھی اس میں لکھے ہیں، روزے کے فضائل بھی لکھے ہیں، اور امیر اہل سنت کا رسالہ ہے جس کا نام ہے آقا کا مہینہ، تو ہو سکے تو یہ رسالہ حاصل کر لیجیے۔ اس کے علاوہ بے شمار کتب ہیں، رسائل ہیں، VCDs ہیں، یہ بھی ہو سکے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ضرور لنگر کیجیے اور دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود عاشقان رسول کے لیے کنڈے شریف کی نیاز کا اہتمام ہے۔ تمام اسلام بھائی باہر تشریف لے چلیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کنڈے شریف کی نیاز پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان